جو دو مطالبات ہیں اس میں ایک تو 9 مئی اور 26 نومبر ہی ہے نا، تو یہ تو پھر کمیشن بنانا تو بڑا آسان کام ہے، عمران سے ملاقات کروائیں اور پھر بنائیں. آپ تو ملاقات ہی نہیں کروا رہے. تو کمیشن کس کا بنائیں؟ دونوں واقعات کی تحقیق کے لیے کون اس کمیشن کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کریں. جسٹس کرے. چیف سب سے جسٹس بڑا جو جج ہے تو وہی کرے. کیا بات ہے. یا افریدی پہ تو اعتراض نہیں ہوگا نا آپ کو. میں کہتا ہوں کہ پھر تو ہر کسی کا دل چاہے گا کہ یار یہ اپنا 4 بندے اکٹھے کرو اور جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. چیف جسٹس جو ہے وہ انکوائری کرے گا. تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس کو نہیں کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے اگر آپ ان چیزوں کو گلوریفائی کریں گے تو پھر روز جو ہے نا یہی کچھ ہوگا اب اس ملک میں. تو سر آپ کے خیال میں چیف جسٹس کو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں. میں تو سپورٹ کرتا ہوں کرنا چاہیے. سن لیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک کرمنل ایکٹ جو ہے وہ پرفارم ہوا ہو. سر کرائم اسٹیبلش کر دیں گے نا چیف جسٹس. نہیں بات نہیں. چیف جسٹس کو روکے گا کوئی تھوڑا کہ کرائم ہوا ہے تو اس کو چھپا دیں. نہیں تو پھر سارے کرائم چیف جسٹس اسٹیبلش کیا کرے نا. جہاں پہ قتل ہو، جہاں پہ ڈکیٹی ہو، جہاں پہ ریپ ہو، چھوڑیں ایف آئی آر کو، چھوڑیں پولیس کو، چھوڑیں لا انفورسنگ ایجنسیز کو. چیف جسٹس صاحب جایا کریں جا کے وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا. کرائم کا کیس نہیں تھا 9 مئی نہیں، یہ کرائم کا کیس تھا. 9 مئی کو 200 مقامات ہیں فوج کے جو ہٹ ہوئے ہیں. 200 مقامات ہیں فوج کے جو ہٹ ہوئے ہیں اور ایک پوری آپ کی بڑی سیاسی جماعت. آفینس ہے تو اسٹیبلش ہونے دینا. نہیں تو چیف جسٹس نہیں، بات سنیں. آفینس جو ہیں اب اس ملک میں قانون کو اب اس طرح سے ڈال دیا جائے گا کہ کوئی آفینس اگر کمٹ ہو اس کی نہ ایف آئی آر ہو، نہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، نہ اس کا ٹرائل ہو. اس کی انویسٹیگیشن، اس کا ٹرائل جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کریں گے. تو اب اس طرح سے ملک چلے گا آگے. سر ابھی آپ ہم کسی طریقے سے بھی نہیں چلا رہے. کیس چل رہا ہے ملٹری کورٹ کا سپریم کورٹ کے سامنے. تو ملٹری کورٹ کا کیس کیسے چل رہا ہے؟ سن لیں نا. ملٹری ایکٹ جو ہے، ملٹری ایکٹ جو ہے 1952، وہ پچھلے 70 سال سے کس مرض کی دعا ہے؟ اگر وہ ایکٹ ہے، پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، ویلڈ جو ہے وہ لیجسلیٹو آرگن ہے، تو اس کے تحت اگر کوئی جرم ہوگا تو پرچہ درج نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اگر پرچہ درج ہوگا تو وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا تو وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ ٹریفک مجسٹریٹ کے پاس ہوگا ٹرائل. کورٹ کے ججوں نے آج جو سوالات اٹھائے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں سخت سے سخت جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس میں جاتا ہے، پلین ہائی جیکنگ جیسے مقدمات اس میں جاتے ہیں، اورین پلین کے اوپر اٹیک ہوا وہ مقدمات ادھر گئے ہیں، تو یہ مقدمہ کیوں ملٹری کورٹ میں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں ان کے مقدمات جو ہے وہ پھر کیوں نہیں ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے؟ سن لیں نا، ان کے مقدمات جو ہیں کیونکہ وہ آفینس جو ہے وہ درج ہے ملٹری اپنا ایکٹ میں، تو ان کو تو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرتے ہیں. ان کو وہاں پہ آپ 7 سال 4 سال سزائیں دیتے ہیں. میں جب جیل میں تھا تو اس وقت ایک آدمی جو ہے وہ 4 سال وہ کہتا جی میں تو چلا گیا تھا، بارڈر کراس کر کے چلا گیا تھا. وہ جب میں واپس آیا مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ تم تو وہاں پہ کوئی نقشے لے کے گئے تھے، تو اس وجہ سے مجھے 4 سال سزا ہو گئی ہے. اور سن لیں پی ٹی آئی کے دور میں 80 لوگوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت سزا ہوئی ہے اور سارے سویلین تھے. آپ کے خیال میں وہ جسٹیفائیبل تھا؟ کیا جو 80 لوگوں کو اس وقت سزا دی گئی پی ٹی آئی کے دور میں، آپ کے خیال میں بہت اچھا کام تھا؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ملٹری ایکٹ کس لیے ہے؟ ملٹری ایکٹ ختم کر دیں اس کو. خاص حالات میں ہیں، فوجیوں کو عام طور پر ملٹری ایکٹ کے نیچے ٹرائی کیا جاتا ہے، یا ریاست کے خلاف جب آپ کے بارڈرز کے اوپر کوئی خاص حالات نہیں، آپ کا جاسوس پکڑا جائے، نہیں ملک صاحب کوئی کلبھوشن یادیو آ جائے. نہیں ملک صاحب، بات یہ ہے یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی ہے، کسٹم ایکٹ بھی ہے، نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ بھی ہے. خاص حالات کی بات نہیں، ہر ایکٹ میں آفینس جو ہے وہ درج ہے. اگر کسی کے پاس سے ہیروئن کا تھیلا نکلے گا اس کا کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں نہیں جائے گا، وہ نارکوٹکس کورٹ میں جائے گا. اور اگر کوئی وہ جرم جو ملٹری ایکٹ میں درج ہے وہ کرے گا، وہ انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرے گا، وہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ جو پروہیبٹڈ ایریاز ہے اس میں جا کے آپ پڑھیں نا ملٹری ایکٹ کی جو تو سر پھر آپ کو رکاوٹ کیا ہے؟ آپ چیف جسٹس صاحب کو پھر کر لینے دیں، وہ بتا دیں گے کہ ٹھیک ہے ملٹری کورٹ کریں. جسٹس صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری ایکٹ کی جو دفعہ ہے 41D اس کو پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے. سر وہ پڑھ لیں گے. آپ کمیشن تو بنائیں، ہمت کریں. آپ نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کرنا ہے. کمیشن نے کیا کرنا ہے؟ کمیشن آف انکوائری ایکٹ بنائے نا جی، آپ کا قانون کہتا ہے. نہیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کیا کرے گا؟ وہ تحقیق کر کے بتا دے گا، وہ بتائے گا کہ انہوں نے وائلیشن کی، ان کو سزا دیں. نہیں بھائی، وائلیشن اگر انہوں نے کی ہے، آفینس کمٹ کیا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہے، اس ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کمیشن بنانے پہ تیار نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جواب یہ کرنا ہے کمیشن نہیں، میرا یہ جواب نہیں ہے.
میں یہ کہتا ہوں نہیں آپ کا یہی جواب نہیں ہے، نہیں آپ مخالف کر رہے نہیں سن لینا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے وہ افینس کمٹ ہوا ہے، جس ایکٹ کے تحت ہوا ہے، جس قانون کے تحت ہوا ہے، اس کے تحت اس کی ایف آئی آر درج ہوگی، اس کی متعلقہ ایجنسی جو ہے سر انویسٹیگیشن کرے حکومت گی، کمیشن بنانے پہ تیار ہے یا نہیں ہے؟ متعلقہ کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کرے گی۔ حکومت کمیشن بنانے پہ تیار ہے یا نہیں تو ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ پھر جتنے بھی مرڈر کیسز ہیں باقی پھر سب کے سر آپ یہ بتائیں نا، پھر آپ سیدھا بتائیے کہ دیکھیں حکومت سن کمیشن نہیں لینا، بنانا چاہتی۔ یہ طے کر دیں کہ جو بھی کیس ہوگا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی ٹرائل نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کمیشن نہیں سر، بنے یہ گا، آپ ایکسکیوزز اور دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کے جج، اور جج بھی صرف منصور علی شاہ ہوگا، کوئی اور نہیں سر، یحییٰ افریدی وہی جا صاحب کے چیف انکوائری کرے جسٹس گا۔ آف پاکستان، یحییٰ افریدی صاحب۔ نہیں جج افریدی سے کوئی تو انکوائری سر کرانے پھر کو آپ کی تیار طرف نہیں ہے۔ سے نہ ہی سمجھیں، آپ نے نہیں کمیشن نہیں بالکل بنانا۔ نہ سمجھے، دیکھیں بیٹھ کے بات کریں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے قائل کر لیں، ورنہ میری بات کو آپ تسلیم کریں۔